السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیت مبارکہ کا تعلق سورہ اعراف 8واں سپارہ 10 نمبر رکوع 31 نمبر آیت۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد آدم کو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ اعراف میں جہاں اور بہت سارے احکامات عطا فرمائے، وہیں زیب و زینت کا حکم عطا فرمایا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت جتنی زیب و زینت، جتنی آرائش، جتنا حسن، جتنی خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے، تم میرے حضور حاضر ہونے سے پہلے ان ساری چیزوں کا اتم درجے میں اہتمام کرو۔ یہ قرآن حکیم کی آیت مفہوم اور ترجمہ ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، فجر ہو یا عشاء، اسے تھوڑا سا فجر ہو یا عشاء، ہر نماز کے وقت اس کا اہتمام کریں۔ اس کا رخ پھیریں، ہر نماز کے وقت اس کا اہتمام کرو۔ دن میں 5 مرتبہ جب بھی تم مسجد حاضر ہو نماز کے لیے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اچھے سے اچھا لباس، قیمتی سے قیمتی لباس، خوشبو جو اچھی سے اچھی استعمال کر سکتے ہو، جو چیزیں تمہاری حسن سے متعلق ہو سکتی ہیں، زیب و زینت آرائش سے متعلق ہو سکتی ہیں، ان کا تم خوب اہتمام کرو۔ تو لباس کے بارے میں حق سبحانہ و تقدس نے اہتمام فرمایا کہ تم اچھے سے اچھے لباس کو زیب تن کرو، اور حدیث مبارکہ میں ٹوپی کو لباس کا حصہ بتایا ہے، ٹوپی کو لباس کا حصہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اچھے زمانوں میں کبھی کہیں اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ سمجھانا پڑے کہ ٹوپی لباس کا حصہ ہے۔ ہر شریف النفس آدمی کے لیے، ہر خاندانی آدمی کے لیے، ہر نیک آدمی کے لیے شریعت مطہرہ نے سلیم الفطرت آدمی کے لیے، بھلے آدمی کے لیے ٹوپی کو لباس کا حصہ بتایا ہے، اور وہ جب تک فطرت پر، سلیم الفطرت ہونے پر باقی رہتا ہے تو وہ قبول کرتا رہتا ہے۔ جب وہ فطرت سے ہٹنا شروع کرتا ہے، جب وہ ماحول سے متاثر ہونا شروع کرتا ہے، جب اس کے اندر انانیت، خواہشات اور خودداری کا عنصر بڑھنا شروع ہوتا ہے، بغاوت کا عنصر بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو بتانا پڑتا ہے کہ لباس کا یہ حصہ اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد سے عورت سے پھر بتانا پڑتا ہے کہ لباس کا یہ حصہ یہاں تک نیچے اور یہاں تک اوپر ہونا چاہیے۔ پھر لباس کی ڈیفینیشنز، پھر لباس کی وضاحتیں، پھر اس کے نشیب و فراز، پھر اس کا چست ہونا اور ڈھیلا ہونا، پھر سمجھانا پڑتا ہے جب اندر کی غیرت اور حیا میں کچھ کمی واقع ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے، یہ مولوی صاحب کا بیان نہیں ہے۔ اندر حیا ہوتی ہے تو باہر نظر آتی ہے، اندر حیا نہیں ہوتی تو وہ باہر نظر آنا نہیں، پھر باہر نظر آنا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بتانا پڑتا ہے، پھر آ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بتانے کے بعد بھی نہیں آتی، پھر آدمی باغی ہو جائے، کہا نہیں آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں، اس لیے کہ میں اندر سے ایسا ہوں تو میں باہر سے ایسا نہیں بننا چاہتا۔ میرے اندر اس چیز کی حیا اور
حیا اور مروت ختم ہو گئی. تو شریعت مطہرہ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، تابعین نے کبھی بھی مسلمانوں کو یہ ترغیب نہیں دی کہ سر ڈھک کے رکھے. یہ جہاں اور بہت سارے فتنے میرے آپ کے زمانے کے، تو وہاں اس کی ضرورت پڑی کہ بھائی عورت کو کپڑے ایسے پہننے چاہیے، مرد کو ایسے پہننے چاہیے، اور بھائی عورت کو یوں کرنا چاہیے، عورت کو سر ڈھکنا چاہیے، مرد کو چہرہ ڈھکنا چاہیے، عورت کو ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے، مرد کے ڈھکنے ننگے ہونے چاہیے، عورت کا سر ایسے، مرد کا سر ایسے. یہ ساری چیزیں یہ بے غیرتی کی علامات پر پھر اس کی ضرورت پڑی. تو اس واسطے میرے محترم اللہ سبحانہ وتعالی، میں آپ کو شان نزول بتاتا ہوں. میں اور آپ اردو جانتے سمجھتے ہیں. تفسیر عثمانی سورہ اعراف 9 نمبر حاشیہ آپ خود شوق فرمائیے. لکھنے والے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، امت مسلمہ کے متفق علیہ مفسر، عالم دین، محقق اور مدقق، کہ جو بہت باریکیاں سمجھتے ہوں اور پھر کہیں قلم اٹھاتے ہوں، جو بہت حساس نگاہ رکھتے ہوں، جو قرآن حدیث پر بہت باریک نگاہ رکھتے ہوں، جو بہت گہرائی کے ساتھ سوچتے ہوں، انہیں محقق اور مدقق کہتے ہیں. جو باریک بینی کے ساتھ کسی لائن کو، نظام کو، سسٹم کو سمجھتے ہوں، ہر لائن کے اندر ہوتے ہیں، دین میں بھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے، اور تفسیر عربی تفاسیر کے حوالے سے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے. آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حج موجود تھا، لوگ حج کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو مزید مزین کر دیا، حج کو اچھے سے اچھے انداز پر کرنے کا اہتمام ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی حج تھا. اس زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے لوگ حج ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. جب اندر آیا کرتے تھے مطاف میں، جب آیا کرتے تھے حرم میں، جب آیا کرتے بیت اللہ کے پاس، تو ان کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس حلال کپڑے نہیں ہیں تو ہم حرام کپڑوں سے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونے چاہتے، اس لیے ہم ننگے ہو جاتے ہیں اور ننگے ہو کے برہنہ طواف کیا کرتے ہیں. اس ننگے اور برہنہ طواف کرنے کا وہ ریزن یہ دیا کرتے تھے کہ ہم سے اللہ خوش ہوگا، جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم میرے سامنے آ گئے، تمہارے جسم پر کوئی حرام چیز نہیں ہے، اس لیے ہم ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں. اور اصل یہی بزرگی، یہی نیکی، یہی عظمت، یہی تقدس اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. تو وہ یہ ریزن دیا کرتے تھے، کپڑے اتار کے طواف کیا کر سکتے تھے. میں تفسیر سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو اگلی بات بری لگے یا اچھی لگے، میں اور آپ کپڑے تو نہیں اتار سکتے مسجد میں آ کر، لیکن ٹوپی ضرور اتار دیتے، شوق یوں پورا کر رہے ہیں. میں اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بازاروں میں تو کپڑے اتار دیے نا ہم نے، بچیوں کے کپڑے، بہنوں کے کپڑے، بیویوں کے کپڑے اتار دیے، وہاں اتار سکتے ہیں. یہاں مسجد میں قتل و غارت ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کب تک ہے. ہمارے آپ کے زمانے میں، ہمارے آپ کے اولادوں کے زمانے میں آئیں گے لوگ ننگے آئیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تابق النال بالنال، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ تم نے کرنا ہے، یہ میرے محمد کہہ کے گئے، اور بنی اسرائیل نے یہ حرکتیں کی ہیں. میرے اور آپ کے زمانے میں لوگ اچھا صرف بات سمجھاتے ہیں، ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھاتے ہیں کہ بھائی لوگ شرمگاہ کہتے ہیں جس کو فرض عین ہے چھپانا، گھٹنے سے نیچے سے اور ناف کے اوپر تک. تو آج سنجیدہ سمجھدار آدمی شارٹس پہن کر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ بھائی ننگا تو آ رہا ہے نا، کچھ دنوں میں تھوڑا سا اور ننگا ہو جائے گا. شریعت مطہرہ نے صرف اگلی پچھلی شرمگاہوں کو چھپانے کا حکم نہیں دیا مردوں کو، مردوں سے کہا ہے کہ تمہاری شرمگاہ گھٹنے سے نیچے سے شروع ہو رہی ہے، ناف کے اوپر تک یہ تمہاری شرمگاہ ہے. اگر گھٹنا کھل جائے گا نماز میں تو ایسے ہی ہے جیسے اگلی پچھلی شرمگاہ کھل گئی، نماز نہیں ہوگی. حالانکہ گھٹنا کھلا ہے، بھائی گھٹنے سے آدمی پیشاب پخانہ تھوڑی کرتا ہے، گھٹنا شرمگاہ تھوڑی ہے، شرمگاہ تو ابھی بھی ڈھکی ہوئی ہے. آپ نے ایسے لباس کو استعمال کیا کہ اگلے پچھلے دونوں حصے چھپے ہوئے ہیں لیکن رانیں کھلی ہوئی ہیں، مرد کی رانیں کھلی ہوئی ہیں. تو ایسی صورت میں کہا نماز نہیں ہوگی، یہ ننگا ہے. گھٹنا کھلنے پر ننگا کہا، ناف نظر آنے پر ننگا کہا، تو شرمگاہ کو تو شریعت مطہرہ نے بہت دور تک پھیلا دیا کہ کہیں آدمی پیشاب پخانے کے راستوں کو خالی شرمگاہ نہ سمجھے. گھٹنا شرمگاہ ہے، جس کا گھٹنا نماز پڑھتے پڑھاتے کھل گیا اس کی نماز نہیں ہوئی. اگر دانستہ کھولا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، جتنے لوگوں نے دیکھا ہے ان کا گناہ بھی اس کھولنے والے کی ذمہ ہے.
لوگ شارٹس پہن کر آ رہے ہیں مزے سے، بڑے بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں. تو ننگے ہونے کی ابتدا تو ہو گئی ہے نا. اب آہستہ آہستہ بتدریج گریجولی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایک وقت آئے گا کہ پھر آدمی جیسے ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ویسے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ وہ لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے. تو یہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس لیے کہ قرآن نہیں معلوم، حدیث نہیں معلوم، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، کبھی ممبر سے بات سنی نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں، ہم نے کسی کی بات مانی نہیں، ہمارے اندر وہ جذبات نہیں ہیں، لیکن کورم وہی پورا ہو رہا ہے، ایلیمنٹ وہی موجود ہے، چیزیں وہی موجود ہیں کہ بھئی میں اس وقت شلوار اور قمیض نہیں اتار سکتا، لیکن میرے اندر کچھ نہ کچھ اتارنے کا جذبہ ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ شوق سر ننگا کر کے پورا کر لوں، اس لیے کہ مجھے تو شوق پورے کر رہے ہیں نا، اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوا کرتا. یہ شوق تو پورا کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن میں ہوں اسی کورم کا حصہ. مرد سے کا خوب سج دھج کے آئے، خوب اسمارٹ بن کر آئے، خوب خوشبو میں معطر ہو کر آئے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر آئے. ادھر عورت کو حکم دیا اگر آنا ہے مسجد تو سادے کپڑوں میں آؤ، بغیر زیور کے آؤ، بغیر خوشبو کے آؤ، تمہارے راستے جدا ہونے چاہیے، تمہارے راستے مردوں والے راستے نہیں ہونے چاہیے، تو انہی راستوں سے آ رہی ہو. اللہ نے عورت کو اور حکم دیا جب گھر میں چلی جائے تو کہا جتنی سج دھج کے ساتھ رہ سکتی ہے اپنے خاوند کے لیے، جو کچھ تیاری کر سکتی ہے کر لے، دن میں رات میں جو اسباب استعمال کر سکتی ہے. کہا گھر کی چار دیواری میں مرد عورت سے کا، اور مسجد کی چار دیواری میں مرد سے کا. قربان جائیے کیسا مذہب ہے، کیسا دین ہے. ایک وقت میں دونوں کو سجنے دھجنے کے لیے نہیں کہا، ایک وقت میں دونوں کو خوشبو لگانے کے لیے نہیں کہا. نمازی آ رہا ہے کہ عورت کو پتہ نہ چلے، عورت کو مرد کو پتہ نہ چلے کہ کن کن راستوں سے مرد آ رہے، کن راستوں سے عورتیں آ رہی ہیں. مرد آ رہا ہے خوشبو کے ساتھ معطر، اور عورت سے کہا بغیر خوشبو کیا ہو، بغیر زیورات کیا ہو، تمہاری زیورات کی چھنکار نہیں ہونی چاہیے، اور جن راستوں سے آؤ خاموشی سے آؤ، مسجد میں پہنچ جاؤ، پھر کسی سے بات کرنی ہو تو کرو، راستوں میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ مرد بھی کہیں قریب سے گزر رہے ہوں کہ اچھا عورتوں کے راستے یہ، عورتوں کے یہ راستے یہ، اور بابو النساء یہ، عورتیں یہاں سے آتی جاتی ہیں. 15 دن پہلے یہ مضمون آیا تھا، آج 15 دن کے بعد دوبارہ مضمون ہے. تو جب اس موقع پر 15 دن پہلے یہ مضمون آیا تو کچھ ساتھیوں کی محبت سے رائے آنے لگی اور کچھ ساتھیوں کے فون آنے لگے کہ یار مولوی صاحب یہ ٹوپی پہننا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے. کہا سنت کے لیے اتنی جان مار رہے، سنت کے لیے اتنا پریشان کر رہے، سنت ہی تو ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے سوال کا جواب خود آپ کا فون ہے. آپ نے فون اس لیے کیا کہ آپ کو پریشانی ہوئی ہے، آپ کو کسی نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان جب چٹکی کاٹتا ہے تو آدمی اچھل پڑتا ہے. کہ آپ کو کسی نے چٹکی کاٹی ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہے کہ یار یہ جمعے کا اتنا قیمتی بیان ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے 2 3 4 جمعے ضائع کر دیے، ٹوپی 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 ٹوپی، کیا مذاق ہے، کوئی اور کام کی بات نہیں ہے. آپ کا سوال فون خود آپ کا جواب ہے. آپ نے آج تک اسے ایزی لیا اور اب آپ کو چبھ رہی ہے یہ بات کہ یہ آج تک کبھی سنی نہیں ہے اور اسے ہمیشہ ہلکا لیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ کون سا عذاب آ گیا ہے؟ میرے بھائیو سنت ہے بس، سنت ہے بس، اس سے زیادہ حکم نہیں ہے. سر کا ڈھکنا سنت ہے اور سر کا ننگے رکھنا خلاف سنت ہے. اتنی سی بات ہے بس، حکم یہ ہے، حکم یہ، اس سے زیادہ کا کوئی حکم نہیں ہے. میرے بھائیو ختنہ بھی تو سنت ہے. کتنے لوگ چھوڑتے ہیں اور کتنے لوگ کرواتے ہیں؟ پیسے نہیں ہوتے، ہاسپٹل کے پیسے نہیں ہیں، قرض لے کر کا اسی موقع پر بچے کی سنت بھی کروا دیں. کب پتہ چلتا ہے؟ مسلمانوں میں 7 8 9% آج بھی مرد ایسے جن کے خطرے نہیں. جب ہرنیا کا آپریشن ہوتا ہے، جب کوئی میجر آپریشن پیٹ سے متعلق، شرمگاہوں سے متعلق، اپینڈکس سے متعلق، تو ڈاکٹر پوچھتا ہے 18 سال کا بچہ آپ نے ختنے نہیں کروائی اس کی؟ کہا جی بس موقع نہیں ملا، ہوا نہیں. تو آج بھی مسلمانوں میں موجود ہیں، نہیں کروائی تو نہیں کروائی. اگر آج اس سنت کو چھوڑ دیں ختنے کی، اتنی بیماریاں ہوں گی کہ مسلمان اپنی موت آپ مر جائیں گے. اتنی بیماریاں ہوں گی اگر ختنے کرنا چھوڑ دیں لوگ. جو ختنہ کروا کر صحت، ایمان، اعمال، اولاد ساری چیزیں سنبھلتی ہیں، وہ بغیر ختنے والوں کی نہیں سنبھلتی. سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیجئے. کیونکہ اس سنت سے نسل خراب ہو رہی ہے،
اور اس سنت سے ایمان خراب ہو رہا ہے، کہ ایمان خراب ہو جائے نسل خراب نہ ہو، میرے بچے کو، میری اولاد کو کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ نکاح فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ اس سنت کو چھوڑ دیجئے، ہر گھر زنا کا اڈا بن جائے گا۔ سنت ہی تو ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہر سنت کا اپنا ایک وزن ہے، ہر سنت کے ایک فوائد ہیں۔ نبی تو آیا ہی سنتیں اور رحمتیں بانٹنے کے لیے۔ ہم نبی کی سنت کو قبول نہیں کر رہے، اس لیے ہم نے نبی کو قبول نہیں کیا، نبی کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا۔ یہ کہنا سنت ہی تو ہے، اس کا مقصد ارے نبی نہیں تو کہا ہے اور کس نے کہا ہے؟ ایمان ختم ہو جائے گا آدمی کا۔ میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے یہ کہنا، ارے مولوی صاحب سنت ہی تو ہے، اور سنت تیرے بابا کی ہے، میرے بابا کی ہے، کس کی ہے سنت؟ سنت کس آدمی کی ہے، کس ذات کی ہے، کس رسول کائنات کی سنت ہے؟ تو بالفاظ دیگر وہ کہہ رہا ہے ارے نبی نہیں تو کہا ہے اور کس نے کہا؟ کسی بڑے آدمی نے تھوڑی کہا ہے۔ یہ خطرناک جملہ ہے، یہ کہنا ارے سنت ہی تو ہے، اس لیے کہ یہ سب کو معلوم ہے سنت تو نبی ہی کی ہوتی ہے، سنت کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ سنت صرف نبی کی ہوتی ہے۔ عمل ہو سکتا ہے میرا آپ کا، میرے آپ کے عمل کو سنت نہیں کہتے، نبی کے عمل کو سنت کہتے ہیں، میرے آپ کے عمل کو عمل کہتے ہیں۔ بس میرا آپ کا عمل سنت نہیں بنے گا جتنا بھی اچھا ہو، اور نبی کا ہر عمل سنت بن جائے گا۔ یہ کہنا سنت ہی تو ہے، یہ کہنا ہے بالفاظ دیگر ارے اللہ کے نبی نہیں تو کہا ہے اور کس نے کہا؟ کسی بڑے آدمی نے تھوڑی کہا ہے۔ جو آدمی ختم نبوت پر کیوں جان نہیں دی جا رہی، ختم نبوت پر کیوں میں اور آپ اپنی اولادوں کو پیش نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کفر موجود ہے۔ ارے سنت ہی تو ہے، اس سنت کو یوں کہہ کر، اس سنت کو یوں کہہ کر، اس سنت کو اس موقع پر۔ وجہ کیا ہے اس مضمون کو ذکر کرنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ کہ بھئی ہمارا کورم، ہمارا تشبہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے کہ ہم بھی یہاں سے ننگا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے شروع کیا ہے، جو یہاں سے ننگے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں کے 23 سالہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ چپدی کا شور ہوا، لیکن آنکھیں تو کھلی ہیں، انسان تو ہوں، مسلمان تو ہوں، امام تو ہوں۔ 23 سال میں جن کے سر ننگے ہوتے ہیں وہ شارٹس پہنتے ہیں، جن کے سر ننگے نہیں ہوتے وہ شارٹس پر نہیں آتے۔ جو یہاں سے ننگا ہونا شروع ہوتا ہے وہ پھر اندر کے ننگے ہونے کو بھی آسان لیتا ہے، ایزی لیتا ہے۔ جس کا سر ڈھکا ہوا ہے، آپ پورے پاکستان میں کوئی ایسا مسلمان نہیں دکھا سکتے، ایک فیصد نہیں کہہ رہا، ایک نہیں دکھا سکتے جو سر ڈھکتا ہو اور شارٹس پہنتا ہو۔ جو سر ننگا کرتا ہے وہ شارٹ پہنتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے ننگا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کا دماغ تو اندر سے تو وہ ننگا ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ باہر سے ننگا ہونے میں حرج کیا ہے؟ اب اسے سمجھانا مشکل، مصیبت بن جائے کہ مولوی صاحب ارے بھائی کہاں سے دلائل لے کر آئیں، کہاں سے وہ الفاظ لے کر آئیں، وہ کہاں سے رونا دھونا لے کر آئیں کہ اللہ کے گھر ہیں یہ۔ بچے کناروں پہ کھڑے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ بچے قریب آنے لگے۔ اب ایک وقت آیا کہ پھر سمجھانا پڑا، نہیں بھائی اتنے چھوٹے بچوں کا یہاں کام نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، بچے کناروں پہ رہے، لیکن اب کناروں سے آہستہ آہستہ قریب آنے لگے۔ یہ بغیر ٹوپی کے لوگ 8ویں صف میں ہوا کرتے تھے۔ اصول، ضابطہ، لاجک، سسٹم، نظام سمجھ لیجئے۔ آپ مجھ سے زیادہ لاجک کو سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ زمانے میں گھومتے ہیں، آپ مجھ سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ علم اور آپ زیادہ عمل کے مالک ہیں۔ میں آپ کی خوبیوں کو دیکھتا ہوں اور دوسرے بغاوت کو دیکھتا ہوں تو میچ نہیں کر پاتا۔ اتنا سمجھدار آدمی اور اتنی گھٹیا سوچ، اتنا سنجیدہ آدمی اور اتنی غیر معیاری سوچ۔ 8ویں صف میں ہوتا تھا میرے پاس نمازی، 10ویں صف میں ہوتا، جمعے کے موقع پر 20ویں صف میں ہوتا تھا، وہ 18ویں سے 9ویں میں آیا، 5ویں میں آیا، 4تھی میں اللہ کی شان پہلی میں آ گیا۔ اور میرے بھائیوں یہ آگے بڑھے گا یا امام خاموش ہو جائے گا، یا امام منافق بن جائے گا، یا دقیانوسی بن جائے گا، یا امام اپنی سیلری کو اور اپنی جاب کو سنبھالے گا، اور یا امام ننگا سر ہو جائے گا۔ یہ بڑھے گا، آگے بڑھے گا، اور دنیا میں بڑھ گیا ہے۔ دنیا میں امام ننگے سر آ گیا ہے۔ یہ وہاں سے چلیے بات یہاں رکے گی نہیں، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ انسان ترقی چاہتا ہے، انسان کو نئی چیزیں چاہیے، جدت چاہیے۔ انسان ایک رخ میں نہیں رہ سکتا، اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اسے بڑھوتری چاہیے، زیادتی چاہیے، اسے ایفیشنسی چاہیے، اسے کچھ اور چاہیے، کچھ اور ہو۔
کچھ اور ہو، یہ کچھ نے ہمیں اور آپ کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. وہ 20ویں صف سے ننگا سر شروع ہوا ہے، یہاں آ کے رکے گا نہیں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یا امام منافق ہو جائے گا. میں کیوں بولوں اس پر؟ مجھے کیا، مجھے اپنے پیٹ سے دشمنی ہے؟ کیا بنے گا مجھے نکال دیں گے تو؟ کیا بنے گا میری سیلری روک دیں گے تو؟ مجھے کہیں اور امامت نہیں ملے گی، میں کیا کروں گا؟ بھوکا مروں گا؟ پاگل ہوں جو اس مضمون کو اٹھاؤں میں؟ یا امام منافق بنے گا اور یا امام ننگے سر ہو جائے گا. جب امام ننگے سر ہوگا تو آپ بغیر کپڑوں کے آئیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، پہلے ایک ریشو سنیے. یہ پلس مائنس ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ جو بھی تخمینی رپورٹیں ہوتی ہیں یہ کوئی آسمانی نظام نہیں ہوتا، یہ ریسرچ ہوتی ہے. اب آپ نے ریسرچ کی کچھ اور، میں نے ریسرچ کی کچھ اور، آپ نے کچھ اور دیکھا، آپ نے کچھ اور پوچھا، آپ نے کسی اور کو سنا، میں نے کسی اور کو، تو پلس مائنس ہو سکتا ہے. سرحد میں 50% مسجدوں میں نمازی ایسا ہے، اگر امام پگڑی نہ پہنے تو امام کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں چلا جائے کہ میرا امام سنت نماز نہیں پڑھاتا. میں بات کر رہا ہوں سرحد کی. 50% نمازی سرحد میں ایسا ہے، 50% پڑھ لیتا، امام نے ٹوپی پہنی نماز پڑھ لی. لیکن اگر امام نے مستقل پگڑی اتار دی تو سرحد میں 50% نمازی آج بھی ایسا ہے. کہا جی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، آپ اچھی نماز نہیں پڑھاتے. کیوں؟ کہا پگڑی نہیں پہنتے. کہا پگڑی سے نماز کا کیا تعلق ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم. کہا آپ پہنتے ہیں. کہا مجھے کبھی مقتدی کہتا ہے، مجھے کبھی آپ نے بغیر پگڑی کے دیکھا ہے؟ میں امام نہیں ہوں، پگڑی پہنتا ہوں. آپ امام ہو کے پگڑی نہیں پہنتے؟ بلوچستان آ جائیے، 35 سے 40% وہاں کیونکہ ناخواندگی زیادہ ہے. سرحد میں خواندہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سسٹم زیادہ ہے. بلوچستان میں ناخواندگی، پڑھے لکھے لوگ کم ہیں. تو اس لیے وہاں پر 30 اور 35% لوگ ایسے ہیں مسجدوں میں جو امام پگڑی میں ہوگا تو نماز پڑھتے ہیں، ورنہ چند دنوں میں نماز بدل دیتے، مسجد بدل لیتے. یا امام کو کہتے امام بدلو، یہ پگڑی کے بغیر نماز پڑھ، ہم نہیں پڑھتے. حالانکہ صرف سنت ہے. صرف سنت اس لیے بتا رہا ہوں، صرف سنت ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز میں فرق نہیں پڑتا. نماز میں فرق وہاں پڑتا ہے جب بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے. نماز میں فرق وہاں پڑتا ہے جب ٹخنے ڈھک کر پڑتا ہے. نماز میں فرق جب پڑتا ہے جب ننگے سر پڑتا ہے. بس ثواب میں کمی ہو جاتی. ہمیں ثواب سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں کیا لگے ثواب کیا ہوتا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے. اس پر بھی عرض کرتے ہیں، آ جاتے ہیں اس پر بھی کہ جو کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے. بلوچستان میں 30 اور 35% لوگ ایسے ہیں جو بغیر پگڑی کے امام نہیں نماز پڑھتے. سندھ اور پنجاب میں اور زیادہ دین کی کمی ہے. وہاں ناخواندہ ہیں اور یہاں دین کی کمی ہے سندھ اور پنجاب میں. تو یہاں پر بھی کم از کم 20% لوگ ایسے ہیں سندھ اور پنجاب کی مساجد میں جو کہتے ہیں امام پگڑی میں ہوگا تو مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں، ورنہ نماز کہیں اور پڑھ لیں گے. اور آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آج مضمون آیا تو بتا رہا ہوں، کراچی کی مساجد میں 10% لوگ نمازی ایسے ہیں. 10% لوگ ایسے نمازی ہیں، نہیں کہیں گے آپ سے، لیکن اگر آپ بغیر پگڑی کی نماز پڑھائیں گے تو وہ مسجد بدل دیتے ہیں. کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ کراچی ایسا سنگم ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہو گئے. کراچی کسی کا نہیں ہے، اس لیے کراچی کا کوئی حال بھی نہیں ہے. سنگم ہے، سنگم. ہر آدمی یہاں نچوڑنے آیا ہے، ہر آدمی یہاں سے لینے آیا ہے، ہر آدمی یہاں کریدنے آیا ہے، ہر آدمی یہاں بننے آیا ہے، بن کر نکل جاتا ہے. تو اس لیے کراچی سے کسی کو کوئی لگاؤ نہیں. شہر کراچی لاوارث شہر کے نام ہے. اس لیے ہر آدمی کہتا ہے میں کیوں لڑوں، کیوں امام صاحب کو بتاؤں، میں کیوں برائے لوں، مسجد بدل دیتا ہوں اور دوسری مسجد نماز پڑھنے. 10% لوگ ایسے ہیں، 10% لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر آپ پگڑی نہیں پہنیں گے تو وہ آپ کے پیچھے نماز چند دنوں میں دیکھیں گے. غلطی ہے، سر میں تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، گرمی سردی کا ایشو ہے، کوئی ریزن ہو، کہا ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ میسج دے دیا کہ بھائی میں تو پگڑی کو ضرور نہیں سمجھتا اور میں بغیر پگڑی کے ہی نماز پڑھوں گا، تو وہ خاموشی کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت امام ہونے کے، مجھے گرمی میں بہت تکلیف رہتی ہے. میں میگرین کا مریض ہوں، 35 سال سے سر کی تکلیف کا مریض ہوں. اس کے باوجود ان اپنے 10% مسلمانوں کی نماز کی رعایت کرتا ہوں. سخت گرمی میں بھی پگڑی کا اہتمام کرتا ہوں کہ وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، اگرچہ وہ ہیں 10% ہی. 23 سال کے بعد آج میں آپ کو بات ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ پگڑی سردی، میرا بھی جی چاہتا ہے گرمی میں صرف ہلکی سی ٹوپی پہنوں. جب بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشان ہوتا ہوں، پھر کبھی 1 آدھ 2 نمازیں، یہ میسج دینے کے لیے کہ بھائی صرف ایک نماز پڑھائی ہے، اگلی نماز پھر آپ کی سہولت اور راحت کے لیے سنت کے مطابق پگڑی میں پڑھاؤں گا. سخت گرمی جون جولائی میں بھی
آنے سے پہلے زیادہ دیر پہلے نہیں پہنتا اور جانے کے فوراً بعد ٹوپی بدلتا ہوں پھر سنتیں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ دیر پگڑی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن اس لیے کہ نمازی کو کیا بتاؤں گا، کیا سمجھاؤں نمازی کو؟ مولوی صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے نماز پیچھے جب پڑھیں گے جب پگڑی پہنو گا، اچھا جی پگڑی کے ساتھ پڑھائیں گے، فکر نہیں کرو۔ سخت گرمی میں بھی اس کا اہتمام 10% ہے، 90% نہیں ہے۔ میں پابند نہیں ہوں، میں مجبور نہیں ہوں، مجھ پر فرض اور واجب نہیں ہے پگڑی، لیکن ان 10% لوگوں کا نمازیوں کا خیال کرتا ہوں کہ بھئی اگر وہ اللہ نہ کرے آگے پیچھے صرف اس بنیاد پر ہو گئے کہ آپ پگڑی کیوں نہیں پہنتے، سنت ہی تو ہے، یہ تو خطرے کا جملہ ہے، سنت ہے الحمدللہ ضرور پہنیں گے، ضرور اہتمام کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ منبر تک پہنچے گی بات، اگر یہ ننگے سر لوگ، تو امام ایک وقت آئے گا۔ وہ سوال آپ سے پھر ذہن سے نکل گیا، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال، آپ بہت وسعت نظری کے ساتھ، آپ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، میں ابھی اعلان کر دوں، میں آپ سے سوال بھی نہیں کرتا، میں آپ کو آپ کا جواب دے رہا ہوں۔ میں لوگوں میں رہتا ہوں، آپ میں رہتا ہوں، آپ کو سنتا ہوں، آپ کو پڑھتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ سے سیکھتا ہوں، آپ سے سمجھتا ہوں، آپ کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ بھئی میں آج سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھوں گا تو اگلے جمعے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ مجمع نہیں ہوگا۔ آپ پڑھتے ہیں بغیر ٹوپی کے، مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ میرے لیے یہ واجبات کیوں ہیں؟ یہ میرے لیے عذاب کیوں ہے یہ کہ نہیں آپ کیوں کریں گے؟ بھئی میں آپ جتنا، آپ میرے جتنے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ بغیر ٹوپی کے بڑے مزے سے نماز پڑھتے ہیں اور میں اعلان کر دوں بھی آج سے میں بھی ٹوپی اتار دیتا ہوں، تو جو چیز آپ کے لیے جائز ہے میرے لیے کیوں جائز نہیں ہے؟ جو چیز میں جس پر زور لگا رہا ہوں آپ اسے اہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے امام صاحب خبردار بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھا، بھائی ایک ٹوپی اچھا گر گئی ہوگی، بھول گئے ہو، اگر آپ بھول جائیں تو قابل قبول ہے، آپ کی گاڑی میں ڈیش بورڈ میں رہ جائے قابل قبول ہے، آپ کی جیب میں رہ جائے قابل قبول ہے، اور امام کیا کوئی عذر نہیں۔ کہا مولوی صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھول گئے ٹوپی؟ نہیں، آپ ایسا لگتا ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا بھائی میں بھی یہ چاہتا ہوں بغیر ٹوپی نماز پڑھاؤں۔ کہا مولوی صاحب ہم راستہ بدل لیں گے، مسجد بدل لیں گے۔ بھائی یہ کون سا دین ہے؟ آپ کا دین علیحدہ ہے، میرا دین علیحدہ ہے۔ ایک چیز آپ مزے سے کام کر رہے ہیں اور میرے لیے اتنی پابندیاں، یہ سارے مسائل، میرا دین کچھ اور ہے، آپ کا دین کچھ اور ہے۔ جتنا دین آپ کا ہے اتنا دین میرا ہے، جتنا مسلمان میں ہوں اس سے بڑے مسلمان آپ ہیں، اس لیے کہ میں پیسوں کا مسلمان ہوں، میں تنخواہ لے کے سجدہ کرتا ہوں، آپ تو فری اللہ کی رضا کے لیے کر، آپ مجھ سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہیں، آپ کی نماز مجھ سے زیادہ اچھی ہے، اس لیے کہ آپ کی نماز اللہ کے لیے، میری نماز پیسوں کے لیے، اس کے باوجود آپ کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ٹوپی کو صرف ٹوپی نہ لیجئے، یہ ٹوپی نیچے جائے گی، پہلے قمیض اتر گئی قوم کی، شلواریں اتر گئی قوم کی، عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں، عورت نے، شریعت نے کہا کہ اس کا سر ڈھکو، ہم نے نہیں مانا، ہم نے نہیں قبول کیا، اب ہمارے آپ کے گھروں میں، ہمارے آپ کے ماحول اور معاشرے میں اب بچی ماننے کو تیار نہیں۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں حجاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ میں کیسے جاؤں؟ آپ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ کہا مت جاؤ یونیورسٹی۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یونیورسٹی نہیں جاؤں؟ تو میرے بھائیوں ہمارے ادارے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے تعلیمی ادارے کیا یہ اس بات کے علم بردار ہیں کہ یہاں کوئی حیا والی بچی نہ آئے؟ ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کسی اچھے گھر کی بچی نہ آئے، پردہ دار خاتون نہ آئے، نہ پڑھنے والے نہ پڑھانے والے؟ کیا میسج دے رہے ہیں ہم نے جس دن میری بچی نے سر سے دوپٹہ اتارا تھا میں نے اسے ایزی لیا، آج وہ بغیر کپڑوں کے گھومنا چاہتی ہے، اب میں سر پٹکتا رہوں، غلطی میری ہے، میں نے اس دن اپنی ٹوپی اتاری، اس کا دوپٹہ اتارا، ہم دونوں کو ایزی لیا، اب اس ایزی کو بھگتتے رہیے ساری زندگی۔ میرے بھائیوں یہ آسان نہیں ہے، یہ مسائل ایسے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سر ڈھکا ہوا پسند ہے، نبی کی پسند سر ڈھکا ہونا، نبی کا عمل سر ڈھکا ہونا، نبی کی سنت، نبی کے نزدیک، نبی کی ساری زندگی، نبی کا دن، نبی کی رات، نبی کا واش روم باتھ روم، قضاء حاجت کے لیے جانا، نبی کا بستر پہ ہونا، ہمیشہ سر ڈھکا ہوا ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی کو پسند سر ڈھکا ہوا ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، ٹوپی پہنو اور حسین اور خوبصورت لگو۔
جس مسلمان کے اندر ٹوپی پہن کر بدصورت لگتا ہے، ہیئر اسٹائل اس کے خراب ہوتے ہیں، بال اسے دوبارہ بنانے پڑتے ہیں، جس نبی کے کہنے کے اگینسٹ وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، وہ ایمان کہاں ڈھونڈوں میں؟ وہ ایمان کہاں تلاش کروں؟ نبی کہتا ہے تجھے میں نے حسین بنایا، وہ کہتا ہے ٹوپی پہن کے بدصورت لگتا ہوں، میں میٹنگ میں ٹوپی پہن کے نہیں جا سکتا، یہ ذلت کی چیز ہے۔ میں شادی میں کبھی آپ دولہا کو ٹوپی بنا دیں، وہ سیرا تو اس لیے پہنتا ہے کہ ہندوؤں کی سنت ہے، اگر وہ سنت نبی کی ہوتی وہ بھی نہ پہنتا، اسے معلوم ہے کہ سیرا پہننا یہ ہندوؤں کی سنت ہے، اس لیے وہ پورا کرتا ہے۔ اسے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو سب کو اسی طرح شادیاں کی ہیں۔ اگر جوان پگڑی پہننے لگے تو چچیاں، مامیاں، خالیں، پھپھیاں، نانا، دانا اور سارے کے سارے عذاب بن جاتے ہیں۔ یہ کیا کہا ہے تم نے؟ پگڑی پہن رہے ہو؟ نہیں سیرا پہنو، سیرا پہنو۔ ہم تمہیں ہندو دیکھنا چاہتے ہیں، تم پتہ نہیں تمہیں کس نے بتا دیا مسلمان مل کے شادی کر رہے ہو؟ تو یہ تمہیں کس نے سمجھایا کہ مسلمانوں کے شادی، یہ ہندوؤں کے شادی ہو رہی ہیں بھائی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہندو جوڑا آیا اسلام آباد میں شادی میں شرکت کے لیے، اتنا شکر گزار کہا آپ نے تو ہمیں ساری ہندوانی رسمیں دوبارہ یاد دلا دی، اتنا تو ہم نے کبھی رسومات کو ہندوستان میں بھی نہیں دیکھا، آپ کا ہم پر احسان ہے کہ ہماری بھولی ہوئی ساری آپ نے رسومات یاد دلا دی۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم شاید ہندوستان میں ہندوؤں کی شادی میں شریک ہیں، ہمیں تو ایک لمحہ نہیں لگا کہ مسلمانوں کی شادی میں، مسلمان دولہا دلہن کی شادی میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ ان کا ہے میرے بھائیوں، کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ میرے آپ کے عمل پہ یہ اسٹیٹمنٹ بنا ہے، میرے آپ کے عمل پہ اسٹیٹمنٹ بنا ہے۔ مضمون نہیں سمٹے کا وقت تھوڑا ہے، باقی مضمون کو بعد میں دیکھیں گے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں ہو جاتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ چند چیزیں عرض کر کے اس سے بھی پہلے ایک بات سن لیجئے میرے بھائیوں، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بڑے پوپ نے، بڑے پادری نے چھوٹے پادری سے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے لیے جو کچھ کہہ سکتے ہو، بتا سکتے ہو، یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ دو کہ اصل وہی ہیں، یہ باقی ختم نبوت کی باتیں اپنے پاس رکھیں۔ اصل عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں ہیں۔ عیسائی پادری نے بڑے نے چھوٹے سے کہا، اس نے 1 گھنٹہ لگایا اور جو کچھ قلابے ملا سکتا تھا، عیسیٰ یوں، عیسیٰ کی ماں یوں، عیسیٰ علیہ السلام یوں، حضرت مریم یوں، جو کچھ سنا سکتا تھا، اور لوگ کیا فضا بن سکتی تھی، فضا بن گئی۔ قریب تھا کہ ہر آدمی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہہ دیتے۔ اتنے فضائل، سارا مجمع پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اب مسلمان کی باری تھی، بھائی تم بھی کچھ فاطمہ کے بارے میں کہہ سکتے ہو۔ تو اس نے بہت دیر سوچا، غور کیا اور کہا کہ فاطمہ حضرت علی کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، ان دونوں کے رابطے کو بتاؤں گھنٹوں لگ جائیں۔ حسن حسین کی ماں ہیں وہ بتاؤں، زینب رقیہ ام کلثوم کی بہنیں وہ بتاؤں، یہاں تک کہ فیصل نے، اسپیکر نے کہا کہ آپ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی مواد ہے فاطمہ کے لیے؟ فرمایا میرے پاس صرف 2 جملے ہیں، وہ محبوب کی محبوب ہے، محمد کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ اس کا باپ اللہ کا محبوب اور فاطمہ نبی کی محبوب، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس آدمی نے کہا کہ وہ محبوب کی محبوب ہے اور محمد کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ نہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہ اس کے علاوہ کوئی مؤثر جملہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا سر ڈھکا ہوا نہ میرے محبوب کی محبوب علامت ہے، میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے، میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ میرا سر ڈھکا ہوا ہونا میرا محبوب اسے محبوب رکھتا ہے کہ وہ آدمی ہے جس نے میری سنت کا اہتمام کیا، جس نے میرے کہے کو مانا۔ یہ اس چکر میں لگ گیا کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ قبرستان سے لوگ نکل رہے ہیں، ایک صاحب قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں، کہا کس کا یہ فلاں، او ہو میں بہت تاخیر ہو، لیٹ، لوگ دفنا کے آ رہے ہیں اور یہ صاحب قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اتنی تاخیر سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا شرکت تو ہو گئی نا، اس کا مقصد یہ آدمی مخلص نہیں ہے، یہ آدمی اس عمل سے مخلص نہیں ہے۔ لوگ نکاح پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، ماموں جان بھاگتے دوڑتے ہانپتے ہوئے آ رہے ہیں، کہا نکاح ہو گیا؟ کہا جی نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔
لوگوں کے ہاتھوں میں چھوارے، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ جیبوں میں ڈال رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا مامو جان آپ اتنی تاخیر سے آئے. کہا چلو شرکت تو ہو گئی. اس کا مقصد یہ بھانجے کے نکاح کے ساتھ مخلص نہیں ہے. 8 دن گاؤں میں چودھری نے، وڈیرے نے، ادھر گاؤں ادھر گاؤں، سب کو بلاؤ، سب کو کھانا کھلاؤ. اور 8 دن کے بعد وڈیرے نے، چودھری نے بلایا اپنے ملازمین کو، بتاؤ کیسی رہی دعوت، آج تک کبھی ایسی دعوت دیکھی ہے؟ تو ایک ملازم نے کہا جی سارے کام بہترین ہوئے، آج سے پہلے کبھی ایسی دعوت نہیں دیکھی. ہر آدمی انگلیاں چاٹتا رہ گیا. جو جب آئے اس کو دن میں رات میں کھانا ملا. سارے گاؤں پریشان ہے کہ ایسی بھی کبھی شادی دیکھی ہے. لیکن ایک بات تھوڑی سی میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کام تھوڑی سی بات، ایک بات پوچھنا. تو کیا بات ہے؟ کہا وہ نکاح تو ہوا نہیں. تو چودھری صاحب نے کہا اللہ کے بندے شادی تو ہو گئی نا، نکاح نہیں ہو کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ اپنی اولاد سے مخلص نہیں ہے. 2 بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی، ایک کی دلہن ادھر ایک کی دلہن ادھر. صبح کو ولیمہ ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ایک سنجیدہ سمجھدار آدمی نے، جو میری اور آپ کی طرح وسیع نظر تھا، روشن خیال تھا، جدید تعلیم کا حاضر تھا، کہا دیکھو اتنے عرصے کے بعد، بھاگ دوڑ کے بعد تمہاری شادی ہوئی، تو بیوی تمہاری ادھر اور تمہاری ادھر چلے گئی، پھر کیا ہوا؟ شادی تو ہو گئی. تو میرے بھائیو یہ سوچیں وہ مسلمان جو ننگے سر باغی ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہتے ہیں نماز تو ہو گئی. یہ نماز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں باغی لکھے جانے کا مسئلہ ہے. میں ان سے گلہ نہیں کر رہا جن کی ٹوپی بھول گئے، کوئی بات نہیں، میں ان سے نہیں کہہ رہا. جیب میں رکھی تھی کہیں گر گئی، میں ان سے نہیں کہہ رہا. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو اسے سمجھداری خیال کرتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا ہی شاید کوئی خوبی ہے. میرے بھائیو یہ خوبی نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، خوبی نہیں. بھول جائے کوئی بات نہیں. کہا نہیں آپ جو مرضی ٹکرے مار لیں، میں نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے. جو لوگ اس پر مصر ہیں، جو لوگ اس پر مصر ہیں، جو شرمندہ ہیں، کہا نہیں ہونا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اہتمام کریں گے، اس لیے کہ سنت ہے. جب ایک بات آ گئی سنت ہے، ایک بات آ گئی سنت ہے تو پھر سنت ہے. جب ایک بات سمجھ میں آ گئی سنت ہے، اچھا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. نا 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 نا، میں نے ہمیشہ اسی طرح اللہ کے سامنے باغی بن کے سجدہ کیا ہے، میں اسی پر مصر ہوں. یہاں خطرے کی بات ہے. مضمون یہ نہیں ہے کہ آدمی بھول گیا، مضمون یہ نہیں ہے کہ ڈیش بورڈ میں گاڑی چابی رہ گئی، ٹوپی رہ گئی، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی بات نہیں. لیکن ایک آدمی برسا برس جسے اپنا معمول خوبی ہوشیاری سمجھداری خیال کرے، یہ مسئلہ خطرے کا ہے. تو میرے بھائیو اس واسطے مضمون کا بقیہ کچھ اور حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. میری بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، خدارا اسے آسان نہ لیں. جن چھوٹے بچے بچیوں کو میں نے اور آپ نے بیبی کو بابا کا، بابا کو بیبی کا لباس پہنایا ہے، آج وہ بیبی بھی بے قابو ہے ماں بننے کے بعد، بابا بھی بے قابو ہے باپ بننے کے بعد. اس نے کہا مجھے جب اتنا تھا تو مجھے بیبی نہیں رہنے دیا، بابا بنایا ہے. یہ آسان نہیں ہے چیزیں، یہ مسائل آسان نہیں ہیں، انہیں آپ ایزی نہ لیں. جو ماں باپ اور جو مائیں اور باپ ننگے سر کے ساتھ رہنے کو عادی بن گئے ہیں، ہم بحیثیت سنجیدہ سمجھدار معاشرے کے لوگ ہونے کے باوجود ہم نہ روئیں، نہ پریشان ہوں، نہ گلہ کریں، ہم صرف اپنی تباہی، مزید تباہی کا انتظار کریں. اسے ایزی نہ لیں، اس لیے کہ جس عبادت خانے میں لوگ پابند نہ ہوں سر ڈھکنے کے، تو باہر کی زندگی میں کیا کچھ امید کی جا سکتی ہے. اتنے کہنے سننے کے باوجود بھی ایک آدمی اس بات پر مصر ہو کہ نہیں یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، تو میرے بھائیو اگر یہ اہم مسئلہ نہیں ہے پھر دین بھی اہم نہیں ہے، پھر شریعت بھی اہم نہیں ہے، پھر کوئی چیز اہم نہیں ہے، پھر نماز بھی اہم نہیں ہے. ہر سنت اہم ہے، ہر عمل اہم ہے، ہر رکن اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیا ہوا ہر حکم، ہر آیت اہم ہے. ایک ایک کے